زندان شام سے رہائی اور مجلس عزا۔ دربار یزید میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے طاغوت شکن خطبوں نے شام کی فضا یکدم تبدیل کر دی، اور اہل شام کو یزید اور اس کے کارندوں کے سیاہ کارناموں کی خبر ہوتی گئی، اور یزید کے خلاف معاشرے میں نفرت پھیلنے لگی۔ تو اس نے اپنا اقتدار اور تخت بچانے کی خاطر اہل بیت کو زندان سے رہا کرنے کا ارادہ کیا۔ یزید نے ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام کو زندان سے دربار میں بلا کر کہا کہ آج میں تم کو رہا کرتا ہوں، اب تمہیں اختیار ہے، چاہے یہاں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنے شہیدوں پر جی بھر کر رو نہیں پائے، ہمیں ایک مکان دے دے کہ وہاں صف ماتم بچھا کر اچھی طرح رو لیں۔ یزید نے ایک مکان خالی کروا دیا، اہل حرم اس میں جا کر ٹھہرے اور شہیدوں کو یاد کر کے نوحہ و زاری شروع کی۔ دن رات سوائے عزائے شہداء کے کوئی کام ہی نہ تھا۔ تمام دمشق میں قریشی یا ہاشمی خاندان کا کوئی شخص ایسا نہ تھا جس نے وہاں آ کر امام مظلوم کا پرسہ نہ دیا ہو۔ جو لوگ یزید کے خوف سے حال پوچھنا تو کیسا اہل بیت رسول پر رحم کی نظر بھی نہ ڈال سکتے تھے، اب وہ سب گروہ کے گروہ امام مظلوم کے پرسے کو چلے آ رہے تھے اور رو رو کر اپنے قصور کی معافی مانگتے تھے۔ اب دمشق کے ہر گھر میں قتل حسین پر افسوس تھا، اور ہر زبان سے یزید کے لیے برے الفاظ نکل رہے تھے۔ اب حقیقت کھل گئی تھی، اور ہر شخص نے اپنے مقام پر یہ سمجھ لیا تھا کہ حسین علیہ السلام حق پر تھے اور یزید باطل پر۔ رہائی کے بعد اہل حرم نے ایک ہفتے تک دمشق میں قیام کیا اور برابر ماتم حسین علیہ السلام میں مشغول رہے۔ پھر یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بلا کر کہا، اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہوں تو راحت و آرام کا سامان مہیا کر دیا جائے، اور اگر مدینہ جانے کا ارادہ ہو تو روانگی کا سامان کیا جائے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا مدینہ جانا ہی بہتر ہوگا۔